یعنی خوف جو ہے وہ انسانی فطرت کا حصہ ہے. اور یہ جیسے آپ نے کچھ خوف کی بات کی اور ابھی جو آپ نے خوف کہا کہ مجھے لگا کہ کوئی آئے گا یا نہیں آئے گا, تو یہ جو چھوٹے چھوٹے خوف ہوتے ہیں یہ بیسیکلی احتیاط ہوتی ہے جو کہ ہمارے ساتھ چلتی ہے زندگی میں, اور بعض اوقات یہ احتیاط ہمیں بہت ساری چیزوں سے بچاتی ہے. لیکن اصل میں یہ خوف جو ہے یہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ وہ اندیشہ ہے جو کہ ہوا نہیں ہوتا ابھی, یعنی ہونے والی چیزوں کا, ہونے والی چیز کا اندیشہ والا اندیشہ, دیٹ از دا خوف. بالکل, یعنی وہ چیز پریزنٹ نہیں ہے لیکن ہمیں فیوچر میں ہو سکتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ نہ ہو. جیسے آپ کا خوف جو تھا وہ یہ تھا کہ عفاف نہیں آئی. ہاں, یعنی وہ خوف جو ہے نہیں, موجود نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے. اصل میں ڈر وہ چیز ہوتی ہے جس کی پریزنس نہیں ہوتی لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ ہو سکتی ہے. اچھا, اب خوف یا ڈر جو ہیں وہ دو طرح کے بیسیکلی ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو حقیقی ہوتے ہیں اور ایک ہوتا ہے جس کی حقیقت نہیں ہوتی ہے. حقیقی خوف کیسا ہے؟ جیسا کہ آپ روڈ پہ جا رہے ہیں اور ایک دم سے کوئی انسرٹن سچویشن ہوئی اور ایک گاڑی آپ کے سامنے سے بالکل آئی اور آپ کو لگا کہ وہ ہٹ ہو سکتی ہے, اور واقعی وہ ہٹ ہو سکتی تھی. اب ایک یہ حقیقی خوف ہے. اسی طرح سے آپ کو یہ خوف ہو سکتا ہے کہ آپ کسی جانور کو آپ کو فیس کرنا پڑ گیا کہ فار ایگزامپل کہ ایک ڈاگ ہے, اسٹرے ڈاگس جو ہوتے ہیں وہ آپ کی آگے اور آپ کو لگا کہ یہ آپ کو کاٹ سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو آپ کے سامنے بالکل چیز آ گئی, ایک کھڈا آ گیا چلتے ہوئے, کوئی ٹھوکر لگ گئی آپ اس سے بچ جاتے ہیں. تو ایک حقیقی خوف ہے جو کہ آپ کے ساتھ ہے. لیکن بہت سارے خوف ہمارے ایسے ہوتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے. فار ایگزامپل میں یہ امتحان پاس نہیں کر سکوں گا, مجھے یہ نوکری نہیں مل سکے گی, میں یہ خرچ کروں گا یہاں پہ, یہ بزنس شروع کروں گا تو یہ کامیاب نہیں ہوگا. بعض کا کچھ ایسے بہت معمولی سے خوف بھی ہوتے ہیں جن کی حقیقت نہیں ہوتی, جیسے کہ کاکروچ سے ڈرنا, چھپلی کا ڈر ہونا. مجھے چھپلی سے بہت ڈر لگتا ہے. وہ تو پریزنٹ والے ہو گئے نا, کیونکہ ہمارے سامنے پیرنٹس ہے کہ کاکروچ آ گیا تو چیخ مار رہے ہیں, جس کا نقصان نہیں ہے آپ کو, لیکن ہمارے ذہن میں اس کا خوف بیٹھا ہوا ہے نا خام خواہ, اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے. آج تک کسی کو کاکروچ نے کوئی نقصان پہنچایا نہیں پہنچایا نا. چھپلی جو ہے ہم نے نہیں سنا, بہت ہی کم ہوگا کبھی کہ کسی نے کبھی چھپکلی نے کوئی نقصان پہنچایا. ٹھیک ہے, کچھ ایسی چیزیں جن کا ہمارے اندر صرف خوف بٹھایا جاتا ہے. جیسے ابھی آپ نے مثال دی بچوں کو کہ ماں باپ جو ہے نا وہ بھوت کا اور یہ وہ. اچھا, نپولین ہل جو ہے اس کی ایک کتاب ہے, اس میں وہ یہ بتاتا ہے کہ جو ڈر ہے نا اس نے اس کو نام ہی بھوت کا دیا ہے. بھوت کیا ہے؟ بھوت وہ چیز ہے اس کی پریزنس نہیں ہے لیکن وہ ساری زندگی, جیسے آپ نے کہا, ہمارے ساتھ وہ بھوت چلتا رہتا ہے کسی نہ کسی, مگر ہم نے اس کی شکل بنا دی زبردستی ڈونی سی, جس کو ہم بچوں کو دکھاتے ہیں. خوف کے بت توڑنا. اچھا, سنا ہے نا, یہ بڑا کامن سا کہ خوف کے بت توڑ دیے گئے. خوف کے بت توڑ دینا, بت. اچھا, خوف کے بت توڑ دینا, یعنی جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. وہ بھوت بھی ہو سکتا ہے, وہ بت بھی ہو سکتا ہے. اوکے, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہ چیز پریزنٹ نہیں ہوتی لیکن ہمارے ساتھ ساتھ ہماری زندگیوں میں چل رہی ہوتی ہے, جو کہ ہماری زندگی کی کامیابی میں رکاوٹ بن سکتی ہے, ہماری زندگی کے فیصلے کرنے میں ہمیں روک سکتی ہے. اور یہ جو خام خواہ کا خوف ہوتا ہے یہ ہمارے ساتھ چلتا ہے. کچھ 3-4 خوف نیچرل ہیں جو انسان کے ہیں, جیسے کہ سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ آپ کے 2-3 خوف وہ نیچرل ہیں. یعنی آپ کو اس بات کا خوف ہونا کہ آپ کسی بلندی سے گر سکتے ہیں, آپ کو اس بات کا خوف ہونا کہ آپ کا دم گھٹ سکتا ہے, آپ کو اس بات کا خوف ہونا کہ جیسے کوئی اونچی آواز ہوتی ہے, اس سے کوئی بھی انسان ہوگا نیچرل جو ہیومن بینگ ہے وہ سے ڈرتا ہے. ایک دم سے جو اونچی آواز آتی ہے آپ کا ایک ریفلیکس سسٹم ہے, آپ نے اس کو رسپانس کرنا ہے. اچھا, باقی جتنے بھی خوف ہیں وہ ہمارے انوائرمنٹل ہیں, وہ ہماری پرسیپشنز ہیں, یعنی وہ ہماری سوچ سے ڈیولپ ہوتے ہیں. یہ جو کچھ خوف ایسے ہیں جن سے مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت سے خطرات سے بچ بھی تو جاتے ہیں, ہمیں بچا بھی لیتے ہیں. احتیاط ہے, جیسے میں نے شروع میں کہا نا کہ کچھ خوف ایسے نیچرل ہے. انسان دیکھیں, خوف ایک نیچرل فینومینا ہے. کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہے نڈر ہوتے ہیں. اچھا, میں آپ کو اس کی مثال دیتی ہوں کہ ایک نارمل انسان کے لیے خوف کا ایلیمنٹ ہونا بہت ضروری ہے. اچھا, اب جب آپ بے خوف ہو جاتے ہیں تو آپ بعض اوقات وہ حرکتیں کر لیتے ہیں جو کہ ایک نارمل انسان نہیں کرتا, جیسے کہ کسی کی جان کو نقصان پہنچانا, جیسے کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا, یا بہت ساری ایسی آپ کہہ لیجئے ڈسیبلٹیز ہیں, ڈس آرڈرز ہیں جس میں انسان بے خوف ہوتا ہے. ایک ڈس آرڈر جس پہ ہم نے پہلے پروگرام بھی کیا تھا, آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر, شاید آپ کو یاد ہو. اس میں بچوں کی ایک ذہنی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ بے خوف ہوتے ہیں. کوئی بھی نارمل بچہ جو ہے وہ جب کسی ہائٹ پہ چلتا ہے یا صوفے پہ چل رہا ہوگا, اس جگہ پہ چل رہا ہوگا, تو اس کو خوف ہوتا ہے کہ میں گر نہ جاؤں. یہ بچے بڑے بے خوف ہوتے ہیں. یعنی ایک نارمیلٹی کی نشانی ہے خوف ہونا یا احتیاط ہونا. لیکن ہم ان خوف کی بات کریں جن کی پریزنس نہیں ہے لیکن ہم خوف زدہ ہیں. اور سب سے بڑا خوف یا سب سے بڑا بھوت جو ہے نا وہ اس ٹائم جو ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے, ہمارے اپنا بھی حصہ ہے اور ہمارے معاشرے کا بھی حصہ ہے, وہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے.
یہ سب سے بڑا خوف, سب سے بڑا روگ, کیا کہیں گے لوگ. ٹھیک ہے, یہ وہ خوف ہے جس کی وجہ سے آپ بچپن سے لے کے بڑھاپے تک جو ہے ہم اپنی زندگی کو انجوائے نہیں کر پاتے. ہم ان لمحوں کو ضائع کر دیتے ہیں جو کہ ہمیں ہمارے اپنے لمحے ہیں, جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی ہوئی ہوتی ہیں. گریٹیٹیوڈ نہیں ہم ڈیولپ کر پاتے, اور ان خوف کے ساتھ. اب وہ خوف کیا ہے, یعنی ہمیں اس بات کا خوف کہ کیا اگر میں یہ پہن لوں گا تو میں کیسا لگوں گا, اگر میں گھر اس جگہ پہ بناؤں گا, آپ کی نہیں بھی ہے بعض اوقات کوئی ایسی رسپانسبلٹی, لیکن آپ اس جگہ پہ گھر بنا لیتے ہیں جہاں پہ آپ افورڈ نہیں کر پاتے ہیں, صرف اس وجہ سے کہ رشتہ دار کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. رشتہ کرتے ہوئے آپ اکثر جو ہے وہ ایسی جگہوں پہ رشتہ کر بیٹھتے ہیں کہ جہاں صرف آپ سٹیٹس دیکھتے ہیں, آپ اپنی کمپیٹیبلٹی نہیں دیکھتے, صرف اسی ڈر سے کہ کیا لوگ کبھی اپنی بیٹی کی طلاق نہیں کرواتے ہیں صرف اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے. ایک بریک کے بعد یہ بڑے امپورٹنٹ چیزوں کو کچھ آپ نے چھیڑا ہے, میں چاہوں گی یہاں پر ضرور بات کریں. ہو سکتا ہے ان موضوع سے کچھ ایسے گھر ہیں جہاں پہ کچھ ان لوگوں کو سمجھ آئے, اگر کسی کی بچیاں تکلیف میں ہیں, کسی کے بیٹے بھی تکلیف میں, اس پہ بھی بات کریں. تو ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم آپ کو جوائن کرتے ہیں, دوبارہ دیکھتے رہیے مارننگ وتھ فضا. ویلکم بیک ٹو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ہم ابھی بریک پہ جو بات کر رہے تھے, میں اب یہیں سے بات شروع کرنا چاہوں گی کہ جیسے کچھ لوگ ایک رشتے کو نبھا رہے ہوتے ہیں, زبردستی اس رشتے کو چلا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جبکہ ان رشتوں میں کوئی مقصد نہیں رہتا, کوئی پیار نہیں رہتا, کوئی بنیاد نہیں رہتی, مگر صرف اس ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے. اسی بات کو آگے پہلے بڑھائیے گا, پھر ہم آگے چلیں گے. بالکل فضا, ابھی ہم جیسے بریک میں ہی بات کر رہے تھے, ہم بہت ساری چیزیں ہم اپنے ساتھ اس طرح اٹھا کے چلتے ہیں جیسے آپ اپنے کندھوں پہ ایک ٹماٹروں کا بیگ یا تھیلا اٹھا کے چل رہے ہوں. ٹھیک ہے, اب اس سے مراد کیا ہے, آپ ایک تھیلے میں ڈال لینا کچھ ٹماٹر, اور آپ اس کو کندھے پہ ڈال کے کتنے دن آپ اس کو لے کے چلیں گے. ایک دن فریش رہے گا, دوسرے دن خراب ہونا شروع ہوگا, تیسرے دن اس میں سے شدید اسمیل, چوتھے دن اس کے اندر کیڑے پڑ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو ہم بہت سارے اپنے زندگی میں بوجھ اپنے ساتھ رشتوں کی صورت میں, رسپانسبلٹیز کی صورت میں ایسے لے کے چل رہے ہوتے ہیں, جو کہ جن میں سے سوائے روٹن ہونے کے, اسمیل آنے کے, یا اس میں سے غلاظت نکلنے کے اور کچھ نہیں ہوتا, لیکن ہم نے اپنے کندھے پہ خام خواہ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں. اب اس میں وہ بوجھ جو ہیں وہ ہمارے کچھ رشتوں کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں جس میں کہ شاید ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہے, جیسے کہ کچھ دوستی کے رشتے ایسے ہوتے ہیں. بعض اوقات میں نے بہت کمپلیکس ریلیشن شپس دیکھے ہیں میاں بیوی کے. میں ویسے اس میں بہت زیادہ اس حق میں نہیں ہوتی ہوں, میں یہی کہتی ہوں کہ آپ میکسیمم کوشش کریں, جتنا نبھا سکیں کمپرومائزز کریں, خاص طور پہ اگر آپ کے بچے ہیں تو. لیکن بعض اوقات اتنی حد تک چیزیں ناگوار ہوتی ہیں کہ وہ ناقابل برداشت ہوتی ہیں, تو ان رشتوں کو رہنا مشکل ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, یعنی اس میں وہ اتنی حد تک مطلب کریکٹر اسیسینیشن آپ کی ہو رہی ہے, یا آپ کی مار پیٹ تک بات چلی گئی ہے جس میں آپ کی جان کو خطرہ ہے. ٹھیک ہے, مطلب آپ ان چیزوں پہ, آپ کے بچوں کی تربیت پہ خطرہ ہے, تو آپ وہاں پہ یقیناً جو ہے وہ علیحدگی بہتر ہے, بجائے اس کے کہ آپ ایک ہر وقت ٹاکسک قسم کا انوائرمنٹ گھر میں. ایک کال ہے اسماعیل صاحب کی اسلام آباد سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام میڈم. جی اسماعیل بھائی کیا کہیں گے؟ میڈم میرا کوئی لینا چاہوں گا کہ شاید آواز آ رہی, پی سی آر میں آواز سمجھے گا, آواز سمجھ نہیں آ رہی اسماعیل صاحب آپ کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ بچپن سے میرا خوف ہے کہ اگر میں کوئی بھی کام کرتا ہوں تو اس میں ہار جاؤں گا, میرا نقصان ہو جائے گا, یہی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ہاں جی, یہ جیسے میں نے کہا نا کہ بچپن کے کچھ کوئی بھی خوف جب حد سے بڑھتا ہے تو وہ فوبیا ہو سکتا ہے. اب یہ ان کا ایک فوبیٹک سچویشن ہے, انہیں لگتا ہے کہ میں کچھ بھی کروں گا. اچھا, یہ صرف ان کا یہ نہیں ہوگا, کام کی صورت میں نہیں ہوگا, یہ ان کی زندگی کے ہر فیز میں ان کے ساتھ چل رہا ہوگا. یعنی انہیں یہ بھی لگتا ہوگا کہ میں اگر کسی سے کوئی چیز ضرورت کی بھی مانگوں گا تو مجھے انکار کر دے گا. انہیں یہ بھی لگتا ہوگا کہ میں اگر کوئی سٹیپ لینا چاہوں گا, فار ایگزامپل کوئی بزنس کرنا چاہوں گا تو مجھے اس میں ہار ہو جائے گی, میں یہ پڑھائی کروں گا تو ناکام ہو جاؤں گا. یہ ان کے اندر کا خوف ہے, اور یقیناً یہ جو خوف ہوتے ہیں ہمارے چائلڈہڈ کے ٹراماز کے ساتھ کہیں جڑے ہوئے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ میرے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں, جب ان کی کیس اسٹڈی دیکھتی ہوں, ہسٹری دیکھتی ہوں, تو بچپن میں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے اندر کوئی خوف ڈیولپ ہوا ہوتا ہے. یعنی بعض اوقات بہت چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے اسے ماں باپ کوئی چھوٹا سا کام, جیسے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ کپ اٹھا کے وہاں رکھا ہو, تو وہ اسے کہیں گے کہ نہیں, یہ تم نہیں رکھ کے آ سکتے ہو, تم یہ نہیں کر سکتے ہو. اب وہ جو نہیں کرنے والا کام ہے نا, یا تم نہیں کر سکتے ہو, یہ اس کے دماغ میں اس قدر بیٹھ جاتا ہے کہ اس کے جو باقی لائف ہے اس کے اندر وہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا ہوں. جیسے کچھ بچوں کو دودھ سے اسمیل آتی ہے, ہم نہیں پیتے, الٹی کر دیتے ہیں. ان کو مطلب یہ کسی بات وقت کمپیریزن میں کہہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارا فلاں کزن تو بہت اچھا پڑھ رہا ہے, لیکن تم نے تو نکمے ہو, تم تو یہ کام کبھی بھی نہیں کر پاؤ گے.
تم یہ نہیں کر سکتے ہو. اچھا بجائے اس کے کہ ہم اسے اپریشیٹ کریں اور جو کام وہ نہیں کر سکتا ہم نہیں والا لفظ نکالیں اور اسے کہیں کہ تم یہ کر سکتے ہو. اچھا لیکن ہم نے ہمیشہ نہیں والا جو ورڈ ہے نا وہ یوز کیا ہے اور ان بچوں کی زندگیوں میں وہی ہوا ہوتا ہے. تو اگر وہ بچپن میں آپ کے نہیں نکل سکا تو اب آپ اس کے اوپر دیکھیں سائیکو تھراپی از ون آف دا بیسٹ سولوشن فار دس. جو یہ ہمارے تھوڑے سے فوبیاز ہوتے ہیں جنہیں کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اچھا انہی کی بات سے تھوڑا سا آگے کنٹینیو کر لیتے ہیں کہ کچھ فوبیاز ایسے ہوتے ہیں جو کہ کسی بیماری کی وجہ بھی ہو سکتے ہیں سے بھی ہو سکتے ہیں. جیسا کہ وہم کی بیماری ہوتی ہے, خوف یا ڈر ہمارے دل میں بیٹھ جاتا ہے, کسی بعض اوقات کسی انسان کا بیٹھ جاتا ہے. بعض اوقات جیسے آپ نے کہا کہ میں جب منہ دھو رہا ہوں تو میرے آئینے میں کوئی کھڑا ہوا ہوگا اور پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں تو کوئی کھڑا ہوا ہوگا. موسٹلی لوگوں کو نماز کے ٹائم پہ فیئر ہوتا ہے, پیچھے کوئی فیئرز ہو سکتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ obsessions ہوتے ہیں بعض اوقات کسی نہ کسی طرح سے وہ فیئرز کی صورت میں ہمارے ساتھ جو آ رہے ہوتے ہیں. یہ جو شکی لوگ ہوتے ہیں یہ بھی تو فیئر میں رہتے ہیں نا. نہیں شک ہوتا ہے کسی کے اوپر دوسرے پہ شک کرنا, اس کا کوئی فیئر کا وہ تعلق نہیں. فیئر اس طرح سے نہیں ہے. یہ فیئر بیسیکلی وہ جو ہم خود فیس کر رہے ہوں, ہمارے اپنے اندر چل رہا ہو, یہ وہ ڈر ہے جو ہماری ذات سے جڑا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں اور کسی دوسرے پہ شک کرنا وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. سو ہمارا تو ابھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اپنے اندر کے جو خوف ہیں اور ڈر ہیں آپ ان کو نکالیے. یعنی آپ اپنی زندگی میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے ڈیسیژنس نہیں کر پاتے صرف خوف اور ڈر کی وجہ سے. بعض اوقات آپ فار ایگزامپل کہ آپ نے کوئی انیشیٹو لینا ہے, کوئی پڑھائی کرنی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اسٹڈیز پہ میں یہ نہیں کر پاؤں گا. اچھا اس کے 2-3 سولوشنس بھی ہمیں بات کرنا بڑا ضروری ہے تاکہ فائدہ بھی ہو نا لوگوں کو کہ آپ اس ڈر اور خوف کو ختم کیسے کر سکتے ہیں اپنی زندگیوں سے. اس کے بہت آسان سولوشنز ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو آپ کی عام زندگی کے ڈیلی روٹین کے خوف اور ڈر ہے اس کے لیے آپ آرگنائز ہونا سیکھیں. آرگنائز ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے آج میں گھر سے تھوڑا سا لیٹ ہو گئی اور اب مجھے یہ ڈر تھا کہ میں ٹائم پہ پہنچوں گی نہیں پہنچوں گی. آپ کو یہ ڈر تھا کہ ڈاکٹر آفاف آئیں گی یا نہیں آئیں گی, اور مجھے یہ ڈر تھا کہ کیا میں ٹائم پہ پہنچوں گی یا نہیں پہنچوں گی. اب یہ ڈر ختم کرنے کے لیے کیا ہے کہ مجھے ایک آرگنائزڈ ہونا ہے. ہم گھر سے نکلے ہیں, اگر فار ایگزامپل میرے پاس آج گاڑی کے ڈاکومنٹس نہیں ہیں, موٹر بائک کے ڈاکومنٹس نہیں ہیں, میرے پاس کوئی وہ جو ہمارا وہ ہوتا ہے لائسنس ہوتا ہے وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کو ہر آنے والا جو چوک پہ کھڑا ہوا پولیس والا ہوگا آپ کو ڈر لگے گا یہ مجھے کہیں روک نہ لے, حالانکہ آپ کو کبھی وہ روکتا نہیں ہے. جس دن آپ کی پاکٹ میں وہ ہوگا آپ فیئر لیس ہوں گے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم جو ڈیلی روٹین میں آرگنائز نہیں کر رہے ہوتے اس کی وجہ سے وہ ڈر اور خوف ہمارے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. امتحان کا ڈر اکثر ان لوگوں کو ہوتا ہے, انٹرویو کا ڈر اکثر ان لوگوں کو ہوتا ہے جو کہ ویل پریپیئرڈ نہیں ہوتے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ویل پریپیئرڈ ہوں, ویل آرگنائزڈ ہوں, اپنی زندگیوں سے وہ چیزیں جو ہے نا وہ ختم کریں. اور تیسرا سب سے بڑا خوف جو لوگوں کا ہے, دیکھیں لوگ آپ کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے. دنیا صرف آپ کے ارد گرد کے 4-5 لوگ ہیں, آپ کے گھر والے ہیں, ماں باپ ہیں, اولاد ہے, یا آپ میاں بیوی ہیں یا بہن بھائی ہیں. اس کے علاوہ دنیا اور کوئی نہیں ہے جس کا خوف آپ کے دل میں ہے, وہ خوف نکال دیں. تھینک یو سو مچ آفاف, بہت اچھی طریقے سے ایلیبریٹ کیا, آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. آپ کو پھر ملیں گے کسی ایک اور زبردست موضوع کے ساتھ, مگر ابھی ہم صرف ایک بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں.